کا حجازی بنا دیا، اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا، اور غوث پاک کے ایک سچائی نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام الامام، امام الکلام یعنی کلام اعلیٰ حضرت میں آپ حضرات کے سامنے پیش نظر کر لیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت نے بتایا ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ میں 9 حرف شامل ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 90 نیکیاں ملیں گی۔ تو آپ حضرات سبحان اللہ کہتے رہیں تاکہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں۔ بند سماعت کریں۔ کی دعات کہیے، تھوڑا سا سنا دیں، کی دعات کہیے انہیں کو کہیے سخی، داتا کہیے انہیں کو کہیے سخی، جن کے طلبوں کو چومے ہے روح الامین، جن کے طلبوں کو چومے ہے روح الامین۔ کی داتا کہیے انہیں کو کہیے سخی، کہ جن کے طلبوں کو چومے ہے روح الامین، جن کے طلبوں کو چومے ہے روح الامین۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور بس سماعت کریں کہ جن کے نانا نبی، جن کی ماں ہے بطول، جن کے نانا نبی، جن کی ماں ہے بطول، ہوتی ہے جن کے صدقے دعائیں قبول، کہ جن کے نانا نبی، جن کی ماں ہے بطول، ہوتی ہے جن کے صدقے دعائیں قبول۔ ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور یہ بھی بندہ حضرات کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں، کر لیں کہ در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، ارے بھیک لینے مدینے چلے جائیے، در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، کہ بھیک لینے مدینے چلے جائیے۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ نعرہ رسالت والمایا
جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ. کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور یہ بھی ہم پیش کروں سماعت کر لیں کہ زندگی کی تین موتی پروتی رہی، زندگی کی تین موتی پروتی رہی، ارے خود میں رنگے تغیر سموتی رہی، زندگی کی تین موتی پروتی رہی، کہ خود میں رنگے تغیر سموتی رہی. ارے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. ایک مرتبہ پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تزمین کے 2-4 بول پیش کرنا سماعت کر لیں کہ کون کہتا ہے دوری رہتے ہیں، کون کہتا ہے دوری رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دوری رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، آنکھ جنت طواف کر میرا، آنکھ جنت طواف کر میرا، ارے میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اور آیت الکرسی کی برکت و فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے بند سماعت کریں کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، پیاری دشمن سے بھی کیا کرنا، دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، پیاری دشمن سے بھی کیا کرنا، اور گھیر لے جب تمہیں پریشانی، گھیر لے جب تمہیں پریشانی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا، گھیر لے جب تمہیں پریشانی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا. اور وہ لوگ جو ہر بات پر قسم کھاتے رہتے ہیں وہ بند سماعت کریں کہ گھیر لے جب تمہیں پریشانی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا، کیا گناہوں سے بچ سکیں گے بھلا، قسم جو صبح شام کھاتے ہیں، کیا گناہوں سے بچ سکیں گے بھلا، قسم جو صبح شام کھاتے ہیں، اور ان کے چہرے پہ نور ناممکن، ان کے چہرے پہ نور ناممکن، وہ جو رزق حرام کھاتے ہیں، وہ جو رزق حرام کھاتے ہیں. اور کربلا کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں اور بند سماعت کریں کہ کیا گناہوں سے بچ سکیں گے بھلا، قسم جو صبح شام کھاتے ہیں، اس کی نسبت
نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اور خوف ہوگا ہمیں یزیدوں سے، خوف ہوگا ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، اور کہہ رہا ہے یہ آفتاب فلک آسماں کا ہلال اچھا ہے، کہہ رہا ہے یہ آفتاب فلک آسماں کا ہلال اچھا ہے، اور کہہ رہے ہیں فرشتوں سے جبریل، کہہ رہے ہیں فرشتوں سے جبریل، ارے مصطفیٰ کا بلال اچھا ہے، مصطفیٰ کا بلال۔ السلام علیکم۔ کسی کو تو مزہ ہی نہیں ملا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمیں سے آج تک شہرہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے آج تک شہرہ حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد طفیل صاحب، جو اپنی بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ اب آئیے باہر سے آئے ہوئے خطیب کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن کی تقریر قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں پور ہوا کرتی ہے، جن کے شہرت کا ڈنکا صرف بستی دبولیا ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہوا کرتا ہے۔ میں بارہا حضرت کا تقریر سنتا ہوں، الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز میں یعنی بولتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں اسی نوجوان خطیب کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے میری مراد خطیب ذیشان، فصیح اللسان، سحر البیان، مقرر نوجوان حضرت علامہ مولانا شکیل القادری صاحب، استاد مدرسہ حق الاسلام لال گنج۔ میں اسے خطیب کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے حضرت کے آنے سے دو شعر کہنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ الگ باتیں خاموش کھڑے رہتے ہیں، کم سے کم سبحان اللہ تو کہیے۔ یہ الگ باتیں خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسرار سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی چھاؤں میں کرے۔ یہ پورا مجمع میرے ساتھ نعرہ لگائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا شکیل القادری صاحب کی بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نہ دیتا نہیں پھر سب مارتا ہوں۔ چار گانا بچا اچھا مناسب کا ہم اگوا ڈھکیلے پڑی لائٹ ہے قابل سے تقریب علماء ضرور مقرر برادران اہل سنت
اسلامی رشتے کی تقدس معاذ خواتین، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيعا، فصلى الله تعالى وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جل مجده الكريم في القرآن العظيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. آئے ہم اور آپ احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے آقا مقیم گنبد خضرا تاجدار انبیاء سرور کون و مقام روحی و ارواحنا فدا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند اشعار بطور استغاثہ: اے شافع و منشہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ ناخدا، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ ناخدا. میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا. ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا کون تیرے سوا آہ لے خبر. مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا، مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا. تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر. اے شافع و منشہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. اللہ رب کریم جل مجدہ العظیم کی توفیق و عنایات سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں آج آپ سب نے محفل ذکر رسول کو منعقد کیا. میرے محب گرامی ماسٹر محمد عقیل صاحب جن کی دعوت پر آپ سے مجھے شرف ہم کلامی نصیب ہو رہا ہے اور اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے دیرینہ کرم فرما آپ کے ادارے کے موقر پرنسپل صاحب قبلہ اور تمام علماء کرام جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور اس محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کو نیک بنائے. اقبال نے کہا تھا سجا لے دل کی دنیا داغ ہے عشق احمد سے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا. اور کہا کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ رہے، دل کے داغ بھرے بھرے رہے، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را،
गाहे गाहे बाज खां इन किस्से पारी नारा। कहते कभी कभी इन किस्सों को पढ़ लिया करो, इन यादों की शमा जला लिया करो, तुम्हारे दिल की तारीकी दूर हो जाएगी। अच्छा, और सच बात मैं कह दूं तो इन्हीं महफिलों ने हमें बचा रखा है। आज हमारी अपनी बचने की कोई प्रैक्टिकली कोशिश नहीं है। ये तो बुजुर्गों की रूहों को दुआ दो कि उन्होंने ये महफिल मिलाद इजाद करके बड़ा एहसान किया हम पर। कल चिरागों के तले मिलाद होती थी, आज कुमकुमों में होती है, सजावटें होती हैं, एक तरक्की याफ्ता शक्ल होगी, लेकिन असली रूह जो मिलाद की है कि यहाँ से आदाब जिंदगी मिलते हैं। यहाँ से ये रात में तो होता है, लेकिन इस रात से जो पैगाम उठता है ना, वो जिंदगी में उजाले करते, समझ रहे? तो सरकार की मिलाद से एक और फायदा हुआ। उलमा ने फरमाया ये हमारी चलती फिरती दरसगाहें भी, आपको मौका नहीं है कि हजरत के पास जाकर आप पढ़ सकें, तो कम से कम किसी मौके पे इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ दीन की बातें सीख लेते हैं। ये चलती फिरती दरसगाहें भी, तो इन महफिलों को कायम रखा करें, कम से कम हमारा दिल मरने न पाए। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की याद में जिलाए और इसी याद में दुनिया से उठाए। हमारा खालिक व मालिक रब्बे करीम जिसने हमें पैदा किया, उसका बेहद बेशुमार एहसान कि उसने हमें ईमान वाला बनाया। जरा मैं उसके एहसान और उसके इनाम को एक सरसरी तौर पे आपको बताऊं। पहला एहसान तो इंसान बनाया, अगर वो चाहता तो इंसान न होते, हम कुछ और होते। दूसरा, अब आप कहेंगे इंसान तो सब है, इंसानों में वो भी मुसलमान बनाया, ये दूसरा है। अब मुसलमान भी और अंबिया की उम्मती हैं, लेकिन वो मुसलमान बनाया जो हमारे आका के दस्ते करम से इस्लाम का। और इसी पर फख्र करते हुए मेरे इमाम ने फरमाया कि अपने दामन में लिया हमको जमात में लिया। मेरे सरकार ने अपने दामन में लिया हमको जमात में लिया, ऐ करीम फिर कोई फिरता है अतिया तेरा। मतलब कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप ऐसे करीम हैं कि देने के बाद आप लिया नहीं करते हैं, तो ये आपका एहसान है कि अपने दामन में हम गुनहगारों को जगह दे दी और ईमान की दौलत अता करके हमें मोमिन बना दिया। तो अब आपकी रहमत से उम्मीद है कि ये दौलत ईमान हमसे फिर वापस न जाएगी। और फिर आगे मेरे इमाम कहते हैं पूरे दीन का खुलासा दो शेर में कह दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। यही पूरे दीन का खुलासा है। उनको पहचान लो, समझ लो कि आप मोमिन हो गए। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, उसने रफ्ता रफ्ता हम पर एहसानात की बारिश की। अच्छा, अब यहाँ ये देखना है क्या हमारी तकलीफ का कुछ मकसद भी है, या हम ऐसे ही दुनिया में चले हैं। अल्लाह ताला ने 18,000 कायनात की तकलीफ फरमाई किताबों में है। ये जिस दुनिया में हम बसते हैं ये एक कायनात है, 17,999 कायनात हमारी निगाहों से उछल, और इन सारी चीजों की तख्लीकात का मकसद मुतय्यन है। इस पर आपको ईमान रखना है कि कोई चीज अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा फरमाई। इसे आप अपने पल्ले बांध लें। हमारी समझ में अगर मकसद तख्लीक ना आए किसी चीज की तो ये हमारी समझ का कसूर है, मगर बनाने वाला किसी हिकमत के तहत बनाए। अगर आप उस शय को बेकार मानेंगे तो फिर आपको ये भी लाजिम आएगा कि फिर बनाने वाला बेकार में बनाया, तो ऐसी चीज बनाने से क्या फायदा।
اب پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جتنی بھی تخلیقات رب کی ہیں ان سب کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد پر وہ چیز گامزن ہے، اور جب تک اس مقصد پہ چلتی ہے تب تک وہ چیز باقی رہے، مقصد سے ہٹے تو وہ چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ میں ایک سائنٹیفک تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، آپ نے دیکھا سیاروں کا نظام ہے، نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، خلاؤں کی دنیا ہے، بحر کی وسعتیں ہیں، اور فلک الافلاک کے معاملات ہیں، اور تحت ارض کے معاملات ہیں، کتنی چیزیں ہیں ہم سب نہیں جانتے اس کے بارے میں، لیکن وہ سب ایک تقدیر کی پابند ہیں، ایک نظام کی پابند ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ رات میں بھی سورج نکل آیا ہو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا ایک وقت متعین ہے، ایک جگہ متعین ہے۔ وَكُلٌّ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، قرآن کہتا ہے یہ اپنے مستقر پر ہے اور ایک متعینہ مدت تک انہیں اللہ نے معمور کیا ہے۔ سورج کو اسی وقت نکلنا ہے جب سے اربوں سال پہلے جہاں نکلتا تھا وہیں آج بھی نکل رہا ہے، جس وقت طلوع ہوتا تھا اس وقت طلوع ہو رہا ہے۔ موسم اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں، گردش ایام اپنے وقت پہ آتے جاتے ہیں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں یقول اللہ قال اللہ عز وجل یوزینی ابن آدم یصف الدہر وانا اقلب اللیل والنہار۔ سرکار فرماتے ہیں رب نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے، بندہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے یہ جملہ کہہ کر کے زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے۔ نہیں، آقا فرماتے ہیں رب نے ارشاد فرمایا انا اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو زمانے کو پلٹانے والا ہوں، میں ہی تو گردش ایام لانے والا ہوں، دن اور رات کی آنا جانا یہ میرے حکم کی پابند ہے، کسی کے بنانے سے ماحول نہیں بگڑتا ہے۔ رب کریم جیسے چاہے ماحول کو پھیر دے، اور وہ ماحول پھیرتا کیوں ہے اس کے پیچھے قرآن ہی بتا رہا ہے، یہ ماحول بدلتے کیوں ہیں، حالات کیوں ایسے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں قرآن کے حوالے سے آپ کو مقصد تخلیق کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات، ساری چیزیں جو بنائی ہیں وہ اپنے مستقر پر گردش کر رہی ہیں، اپنی ایک مدت پہ چل رہی ہیں، بلکہ آج بھی سائنس کہتی ہے یہ ستارے جو نکلتے ہیں نا، یہ جو سیارے ہیں، ان کی چال میں اگر ایک سیکنڈ کا فرق آ جائے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، ایکسیڈنٹل حادثے میں پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسے تو سائنس بھی مان رہی ہے کہ یہ ستارے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، گریویٹی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَسَفَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب سورج چاند یہ ختم ہو جائیں گے، وَتُقَطَّعِ السِّجِلُّ لِلْكُتُبِ، اور یہ آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، یہی تو قیامت ہوگا۔ سورہ قیامہ آپ پڑھیے، سورہ تکویر آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی چیزیں جب اپنے مقصد سے ہٹا دی جائیں گی وہی قیامت۔ تو یہ ساری کائنات اللہ کی مرضی کی پابند ہے، لیکن اے بندے تو نے کبھی سوچا کہ تم کس چیز کے لیے بنائے گئے ہو؟ اچھا، اور ان چیزوں کا دو مقصد ہے، ایک تو یہ اللہ کا حکم پورا کر رہی ہیں، اور دوسرے یہ کسی نہ کسی جہت سے ہمارے کام آ رہی ہیں، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ آپ نے سمجھا یہ جو کچھ نظام کائنات ہے کہیں نہ کہیں سے ہماری معاون ہے یا نہیں ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے کہ نہیں پہنچاتی ہے؟ سورج کی دھوپ ہو، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو تمہارے لیے ذریعہ روزگار بنایا، رات کو وجہ سکون بنایا۔ کیا ہوتا اگر دن ہی دن ہوتا، اور کیا ہوتا اگر رات ہی رات ہوتی؟ یہ سب ہمارے تو فائدے کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں پیارے، اقبال صاحب کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہے حیوان و نباتات، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب تقدیر الہی کی پابند ہیں۔ اللہ نے ان کی جیسی تقدیر بنائی ہے یہ اس سے ایک ذرہ برابر نہیں ہٹتے ہیں، لیکن اے مرد مومن تقدیر کے پابند ہے حیوان و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مومن کو تقدیر کا پابند نہیں بنایا گیا، مومن اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے تقدیر اس کی پابند ہو جائے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے اللہ والوں نے